السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله. فاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق أجمعين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. اللهم صل على محمد واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. صلوات. عزیزان محترم، محرم الحرام کی 8ویں شب اور مسجد علی نیو جرسی سے نشر ہونے والی یہ 7ویں مجلس ہے۔ ولایت الہیہ اور ہماری ذمہ داریاں ہمارا موضوع سخن ہے، اور قرآن مجید کے 5ویں سورہ المائدہ کی آیت نمبر 55 سرنامہ کلام ہے۔ آیہ مجیدہ میں اللہ نے اہل ایمان سے خطاب کرتے ہوئے یہ فرمایا کہ تمہارے ولی، تمہارے سرپرست، تمہارے حاکم، تمہارے درمیان اولا بالتصرف سب سے پہلے اللہ کی ذات ہے۔ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا ولی ہے، اللہ تمہارا حاکم ہے، اللہ تمہارا سرپرست ہے۔ ورسولہ، اور اللہ کا رسول تمہارا حاکم، تمہارا سرپرست اور اولا بالتصرف ہے۔ ان دو ولایتوں کے تذکرے کے بعد اللہ نے گفتگو کا پیٹرن بدلتے ہوئے اللہ نے اپنا بھی نام لیا۔
انما ولیکم اللہ، اللہ نے اپنا نام لے کے اپنی ولایت کا تذکرہ کیا، اور رسول کی ولایت کا تذکرہ، رسول کا مقام، رسول کا منصب، رسول کا عہدہ، اس کا نام لے کے اس کا اعلان کیا۔ لیکن پھر اپنی اور اپنے رسول کی ولایت کا تذکرہ کرنے کے بعد جب تیسرے ولی کا ذکر کرنا چاہا تو گفتگو کا پیرایہ بدل دیا۔ اب بجائے اس کے کہ اس تیسرے ولی کا نام لیا جائے یا اس تیسرے ولی کے منصب کا ذکر کیا جائے، بلکہ اس کا ایک بڑے اچھوتے اور بڑے انوکھے انداز میں تعارف کروایا جا رہا ہے۔ تعارف کروانے والی اللہ کی ذات ہے، اور اللہ کی ذات ان تمام امکانات کا علم رکھتی ہے کہ جو وجود میں آ سکتے ہیں، اور ان تمام خیالات، ان تمام اعتراضات، ان تمام سوالات کہ جو لوگوں کے دلوں میں، لوگوں کے دماغوں میں پیدا ہونے والے ہیں، اور وقت کے ساتھ ساتھ جن کا تذکرہ لوگ کیا کریں گے، اللہ نے پیشگی طور پہ ان کا ایک جواب دے دیا ہے کہ لوگ بعد میں یہ کہیں گے کہ اگر نام لے لیا جائے یہاں پر یا ان کا مقام بیان کیا جائے تو لوگ کہیں گے کہ یہ تیسرا ولی تمہارا جو بنایا گیا ہے اس کی بنیاد ولایت کی یہ ہے کہ وہ رسول کے خاندان سے ہے، یا یہ ہے کہ وہ رسول کا رشتہ دار ہے، یا اس لیے کہ وہ رسول کا داماد ہے، یا اس لیے کہ وہ رسول کا بھائی ہے۔ اس سبب قرابت کی بنیاد پہ، اس خاندانی رشتے کے بنیاد پہ منصب عطا ہو رہا ہے۔ خدا نے فیصلہ کر دیا اور یہاں پہ بیان کر دیا کہ منصب امامت رشتہ داری کی بنیاد پہ نہیں دیا جا رہا، بلکہ کردار اور عمل کی بنیاد پہ دیا جا رہا ہے۔ اور یہاں پہ اللہ نے 3 عمل بیان کیے ہیں، 3 عمل بیان کیے ہیں، 2 عمل بیان کیے ہیں، اور تیسرا اسی کی فرع ہے کہ الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ یہ تیسرا ولی وہ ہے کہ جو نماز کو قائم کرتا ہے، جو زکوٰۃ کو ادا کرتا ہے، اور زکوٰۃ کو اتنی پابندی سے ادا کرتا ہے، اور اتنے اہتمام سے ادا کرتا ہے، اور اتنی جلدی عطا کرتا ہے کہ نماز ختم ہونے کا بھی انتظار نہیں کرتا ہے، اور حالت نماز ہی میں، حالت رکوع میں وہ اپنی انگلی بڑھا دیتا ہے کہ وہ اپنی زکوٰۃ وصول کر لے۔ ایک صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ یعنی جو معیار ہے وہ خاندان نہیں ہے، یہاں پہ خاندان کی بنیاد پہ نہیں، خدا نے منصب جو عنایت فرمایا ہے وہ کردار کی بنیاد پہ ہے، وہ کردار کی بنیاد پہ ہے، اور وہ عمل کی بنیاد پہ ہے۔ اور یہ ہمارا بیانیہ ہے اہل سنت کے جواب میں، جو ہمیں بدنام کرتے ہیں، اور پھر اورینٹلسٹس، یہ مستشرقین، یہ جو ویسٹرن اسکالرز ہیں، وہ جب لکھتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ شیعہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ خاندان میں رہنا چاہیے تھا، یہ منصب خاندانی بنیاد پہ۔ خاندان نہیں ہے، یہ خاندان کی بنیاد نہیں ہے، بلکہ یہ کردار کی بنیاد ہے، یہ عمل کی بنیاد ہے۔ اور خدا نے اسی لیے یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکوٰۃ کہا ہے۔ اور یہ 2 استعارے ہیں، صلاۃ اور زکوٰۃ۔ صلاۃ اور زکوٰۃ بھی پورے اسلام کی 2 آنکھیں ہیں، یہ اسلام کا پورا تعارف ہے۔ اسلام ان 2 پلرز کے اوپر کھڑا ہوا ہے۔ مراد صرف صلاۃ نہیں ہے، مراد صرف
زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ پورے کا پورا نظام اسلامی ہے، پوری کی پوری تعلیمات اسلامی ہیں۔ تعلیمات اسلامی کا خلاصہ صلاۃ اور زکوٰۃ ہے۔ اور اب تمہارا ولی وہ ہوگا کہ جو اس پورے نظام اسلامی کے اوپر اس طرح سے عمل کرے گا کہ اس کا تعارف بن جائے گا نماز، اور اس کا تعارف بن جائے گا زکوٰۃ۔ یعنی علی کا اور اولاد علی کا تعلق جو ہے صلاۃ و زکوٰۃ سے اتنا گہرا ہے کہ ان دونوں کو مترادف سمجھ لیجئے، علی کہہ لیجئے یا نماز کہہ لیجئے، علی کہہ لیجئے یا زکوٰۃ کہہ لیجئے، دونوں کا معنی ایک ہے۔ علی ہی کا نام نماز ہے اور نماز کا نام علی ہے، علی کا نام زکوٰۃ ہے اور زکوٰۃ کا نام علی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بابا سے۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ بعض اوقات جیسے کسی شخص کا ایک عمل اس کا تعارف بن جاتا ہے۔ زندگی میں کسی موقع پہ کسی شخص نے کوئی ایک عمل ایسے موقع پہ انجام دیا کہ پھر وہی عمل اس کا تعارف بن گیا، اور اس کا آپ نام لے دیں اور فوراً وہ ذہن میں آ جائے گا کہ مراد کون ہے۔ نام لینے کی ضرورت نہیں ہے، بس صرف آپ وہ جو کام انہوں نے کوئی انجام دیا تھا وہ کام کہہ دیجئے، خود بخود سمجھ میں نام سمجھ میں آ جائے گا۔ تو اس آیت کی روشنی میں ہم سمجھتے ہیں کہ علی اور اولاد علی اور یہ ہمارے 12 امام جو ہیں ان کا اتنا گہرا تعلق ہے صلاۃ و زکوٰۃ کے ساتھ۔ اور صلاۃ و زکوٰۃ صرف صلاۃ و زکوٰۃ نہیں ہیں، بلکہ جیسا کہ میں نے عرض کیا ہے کہ یہ 2 استعارے ہیں، یہ پورے نظام اسلامی کے 2 ستون ہیں جن کے اوپر اسلام کھڑا ہوا ہے۔ صلاۃ خدا سے تعلق ہے اور زکوٰۃ مخلوق سے تعلق ہے۔ ایک جو ہے وہ خدا سے جوڑتا ہے، دوسرا مخلوق سے جوڑتا ہے۔ صلاۃ نماز کی صورت میں خدا سے مانگنے کا نام ہے، اور زکوٰۃ خدا کے نام پہ دینے کا نام ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بابا سے بلند۔ یہ اللہ سے مانگتے ہیں، یہ اللہ کی طرف سوال کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، یہ اللہ کے محتاج ہیں، یہ اللہ کے بندے ہیں، یہ اللہ کی مخلوق ہے، یہ اللہ کے برگزیدہ بندے ہیں، یہ اللہ کی طرف دست سوال دراز کرتے ہیں، یہ اللہ کی معرفت اور اللہ کی اطاعت کے ماتحت عبادت کرتے ہیں، اللہ کے حضور یہ اپنا سر سجدے میں رکھتے ہیں، یہ رکوع میں جاتے ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رکوع و سجود کرتے ہیں۔ یہ تعلق ہے ان کا خدا کے ساتھ، خالق کے ساتھ ان کا تعلق سجدے کا تعلق ہے، خالق کے ساتھ ان کا سجدہ رکوع کا تعلق ہے، خالق کے ساتھ ان کا تعلق عبادت کا تعلق ہے۔ لیکن مخلوق کے ساتھ ان کا تعلق یہ ہے کہ یہ دیتے ہیں، یہ علم دیتے ہیں، یہ دانش دیتے ہیں، یہ بصیرت دیتے ہیں، یہ معرفت دیتے ہیں، اس کے بعد یہ زکوٰۃ دیتے ہیں، یہ صدقہ دیتے ہیں، یہ نظام دیتے ہیں، یہ قیادت دیتے ہیں، یہ رہبریت دیتے ہیں، یہ قوم کو شعور دیتے ہیں، یہ قوم کو زندہ رہنے کا سلیقہ دیتے ہیں، یہ قوم کو مصائب میں اپنا سر بلند رکھنے کا سلیقہ دیتے ہیں۔ ان کا کام دینا ہی دینا ہے۔ مخلوق کو یہ کیا کچھ دیتے ہیں یہ خدا جانتا ہے یا وہ جانتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے بابا سے بلا۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ۔ شہید مطہری نے 1-2 جگہ پہ اس پہ بحث کی ہے، اس اعتراض کا جواب دیا ہے کہ اس آیت میں یا اور بھی 1-2 آیات کل کی مجلس میں آئیں گی سورہ مائدہ کی، کہ ان آیات میں خدا نے سیدھا ان کا نام کیوں نہیں لے دیا، کہ یہ کنفیوژن پیدا ہی نہ ہوتی، اور سیدھا خدا نے ان کا نام کیوں نہیں لے دیا۔ تو عزیزان گرامی، تعارف کے
مختلف طریقے ہوتے ہیں، تعارف کا کوئی دنیا میں ایک ہی طریقہ نہیں ہے۔ نام سے تعارف بھی ہوتا ہے، القاب سے تعارف بھی ہوتا ہے، خاندان سے تعارف بھی ہوتا ہے، کردار سے تعارف بھی ہوتا ہے، اور کنایے سے بھی تعارف ہوتا ہے، اشارے سے تعارف بھی ہوتا ہے۔ یہ تعارف کروانے والے کی مصلحت اور یہ کہ کس وقت کس انداز سے تعارف کروایا جائے، یہ تعارف کرنے اور کرانے والے جو ہیں اس کی مصلحت پہ ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہاں پہ خالق نے یہ تعارف کیوں کروایا اس انداز سے؟ شہید مطہری بیان کرتے ہیں کہ چونکہ ماضی کی جتنی کتابیں تھیں، تورات لے لیجئے، انجیل لے لیجئے، صحیفے لے لیجئے، ان میں یہ اس طرح کی جو باتیں ہوتی تھی سب نام لے کے، شخص کا نام ہوتا تھا، اس کے فادر کا نام ہوتا تھا، اس کے قبیلے کا نام ہوتا تھا۔ اب بھی آپ اٹھا کے دیکھیے اولڈ ٹیسٹمنٹ، اس میں یہی پیرایا ہے، اسی انداز سے تعارف ہے، اسی انداز سے لکھا گیا ہے، کون کیا ہے، ہو از ہو، وہ کون تھا، اس کی ماں کا نام کیا تھا، باپ کا نام کیا تھا، قبیلہ کون سا تھا، اس کا رنگ کیا تھا، اس کا اور کیا تھا، اس انداز سے لکھا ہوا ہے۔ اس کا پھر نتیجہ یہ ہوا کہ جن لوگوں کے مفاد کے وہ چیزیں، وہ آیتیں خلاف ہوتی تھیں، وہ ان کی کوئی تعویل نہیں کر پاتے تھے، وہ ان سے بچ نہیں سکتے تھے، چونکہ آیت پوری صراحت کے ساتھ کتاب میں موجود ہوتی تھی۔ تو اب جن کے مفاد پہ ضرب پڑتی تھی ان کے پاس ایک ہی طریقہ تھا، یا تو یہ ہے کہ وہ تسلیم کر لیں اس کو، اور اگر تسلیم نہ کریں تو پھر اس آیت کو کتاب سے نکال دیں، تحریف کر دیں۔ یہ جو تحریف ہوئی ہے نا کتابوں میں، اس کی آپ اس کے جائیں تحقیق کریں کہ لوگوں نے خدا کی کتاب کو کیوں بدلا، تورات میں تحریف کیوں ہوئی، انجیل میں تحریف کیوں ہوئی، آسمانی کتابوں میں تحریف کیوں ہوئی؟ اس لیے کہ وہ زمانہ ایسا تھا کہ جو کتاب پڑھنے والے تھے وہ ابھی پرائمری کے طالب علم تھے، وہ ابھی ابتدائی جماعتوں کے طالب علم تھے، وہ اشارے نہیں سمجھ سکتے تھے، وہ انسانیت ابھی گھٹنیوں چل رہی تھی، ابھی انسانیت، ابھی بشر اس منزل پہ نہیں آیا تھا کہ اس سے اشاروں میں بات کی جائے، اس سے کنایوں میں بات کی جائے، اس سے بٹوین دا لائنز بات کی جائے۔ ہر چیز خدا کو پوری صراحت کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ، آپ تورات پڑھ کے دیکھ لیجئے تورات کا انداز بیان کیا ہے، تورات کا طریقہ، ایک صفحہ تورات کا اٹھائیے، ایک صفحہ انجیل کا اٹھائیے، پھر ایک صفحہ قرآن کا اٹھائیے، آپ تینوں کا موازنہ کر کے دیکھ لیں۔ تورات آپ کو کچی پکی کا جو قاعدہ ہوتا ہے نا جس طرح کا، اور پرائمری اسکول کی کتاب ہوتی ہے ویسی لگتی ہے، انجیل مڈل اسکول یا ہائی اسکول کی کتاب لگتی ہے، اور قرآن جو ہے وہ یونیورسٹی کے لیول کی کتاب ہے، قرآن یونیورسٹی کے لیول کی کتاب ہے۔ تینوں کا انداز بیان الگ الگ ہے، مختلف سطوح پہ ہے۔ وہاں پہ چونکہ نام لینا پڑتا تھا، صرف نام ہی نہیں بلکہ باپ کا نام بھی بتانا پڑتا تھا، ماں کا نام بھی بتانا پڑتا تھا، خاندان کا نام بھی بتانا پڑتا تھا، گاؤں کا بھی بتانا پڑتا تھا، کس گاؤں میں رہتے ہیں، کس محلے میں رہتے ہیں، ساری چیزیں، بلکہ لکس تک قرآن تورات میں بتائی گئی ہیں، لکس تک بتائی گئی ہیں، فزیکل فیچرز بتائے گئے ہیں، تاکہ لوگوں کو بات سمجھ میں آئے۔ اور قوم کا مزاج اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو قرآن مجید میں بھی وہ گائے کی کہانی موجود ہے۔ خدا نے تو گائے کا ہی کہا تھا نا کہ ایک گائے ذبح کر دو، تو اس گائے کو جاننے کے لیے، ماننے کے لیے، ذبح کرنے کے لیے کتنے سوالات کیے گئے تھے اور کتنی مرتبہ بتانا پڑا، اور فائنلی خدا کو اس گائے کو ایکسپلیسٹلی کہ اس گائے کا رنگ کیا ہے، اس گائے کی عمر کیا ہے، اس گائے کا کام کیا ہے، اس کی جلد کے اوپر سپاٹس کس قسم کے ہیں، یہ ساری تفصیلات بتانی پڑی۔ تو یہ خود بتا رہا ہے کہ ان کتابوں کے مخاطب اس کے بغیر نہیں سمجھتے تھے، اور قرآن اور خدا نے وہ ساری تفصیلات ان کو بتائیں، لیکن جن کے مفاد میں وہ آیتیں نہیں جاتی تھیں ان آیتوں کو کتاب سے نکال دیتے تھے۔ اب یہ آخری کتاب ہے، اس کتاب کے بعد کوئی کتاب نہیں آنی، یہ آخری نبی ہے، اس نبی کے بعد کوئی نبی نہیں آنا ہے،
یہ آخری کتاب ہے، خدا نے ذمہ لیا ہے، یہ کتاب ایسے ہی رہے گی، اس میں کوئی تحریف نہیں ہوگی، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خدا نے اس میں کوئی الیکٹرک کرنٹ چھوڑ دیا ہے؟ اب کیا خدا نے اس کے اندر کوئی الیکٹرک کرنٹ چھوڑ دیا ہے کہ اگر کوئی تحریف کرنا چاہے گا تو اسے کرنٹ لگ جائے گا؟ اگر کوئی تحریف کرنا چاہے گا، اگر کوئی آیت نکالنا چاہے گا قرآن سے تو اس کا ہاتھ شل ہو جائے گا؟ کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس انداز سے خدا نے وعدہ کیا ہے؟ خدا نے کہا نہیں، ہم نے قرآن میں اب وہ پیرایا اختیار کیا ہے، وہ انداز بیان اختیار کیا ہے کہ جو ماننا چاہتا ہے وہ مانے گا، اسے حق نظر آئے گا، اور جو نہیں ماننا چاہتا اس کے لیے بھی راستہ چھوڑا ہے، وہ بھی تعویل کر کے اپنا کام نکال لے گا، لیکن قرآن کی آیتیں اب حذف نہیں ہوں گی اور قرآن میں تحریف نہیں ہوگی۔ ایک صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ اگر نام آ جاتے قرآن مجید میں تو عزیزان گرامی قرآن میں تحریف ہو جاتی۔ اب یہ کہ خدا تحریف نہ کرنے دیتا تو اس کا کیا مطلب ہے کہ خدا اس میں کوئی کرنٹ چھوڑ دیتا کہ جو اس میں تحریف کرنے لگتا اس کا ہاتھ شل ہو جاتا؟ ایسا نہیں ہے، بلکہ خدا نے اب حقائق کو اس انداز سے بیان کیا ہے کہ وہ اتنے اس انداز سے بیان ہوئے کہ جو دیکھنا چاہتا ہے اسے نظر آتا ہے، 2020 کی طرح بالکل پوری پرفیکٹ ویژن ہے۔ جو حق کو دیکھنا چاہتا ہے اس کو حق نظر آتا ہے، آیتیں موجود ہیں، قرینے موجود ہیں، کانٹیکسٹ موجود ہے، لیکن جو نہیں ماننا چاہتا اس کے لیے بھی راستہ ہے، وہ بھی اس میں اپنا راستہ نکال کے پاس سے گزر سکتا ہے، اور اس آیت کو اپنے راستے سے ہٹانا اپنے لیے ضروری نہیں سمجھتا۔ یہی وجہ ہے کہ یہی آیتیں ہم پڑھتے ہیں اور یہی آیتیں ہمارے بھائی بھی پڑھتے ہیں۔ ہم ان آیتوں سے اپنا مطلب ثابت کرتے ہیں، وہ ان آیتوں سے اپنا مطلب ثابت کرتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ قرآن کی بسم اللہ کی با سے لے کے والناس کی سین تک اتفاق ہے، دونوں وہی پڑھتے ہیں، دونوں وہی یاد کرتے ہیں، دونوں اسی کی قرات کرتے ہیں، اور کوئی مجبور نہیں ہے کہ قرآن کی کسی آیت کا انکار کرے، بلکہ سب اس پہ ایمان رکھتے ہیں اور سب اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ ایک صلوات پڑھ لیجئے بآواز بلند۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ وہ اہل ایمان کہ جو نماز کو قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، وہم راکعون۔ اب یہاں پر ترجمے الگ الگ ہیں، ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں در حالے کے وہ رکوع میں ہیں۔ واو کا ترجمہ وہ ہم راکعون، جب کہ وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں تو وہ زکوٰۃ دیتے ہیں۔ اہل سنت اس کا ترجمہ یہ کریں گے کہ تمہارے دوست اللہ ہے، تمہارے دوست رسول اللہ ہیں، اور تمہارے دوست وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور بڑی عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہم راکعون کا مطلب اور بہت عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ تو اس ٹکڑے کی ذرا وضاحت ہو جائے۔ وہم راکعون، ان کے نزدیک یہ واو جو ہے نا، واو جسے آپ کہتے ہیں اردو میں، ہم اس کو عربی میں واو کہتے ہیں۔ واو یا واو یہ کئی معنوں میں آتی ہے عربی زبان میں۔ اس کا ایک معنی ہے اور، جسے آپ انگریزی میں اینڈ کہتے ہیں، اور جب یہ اور کے معنی میں آئے تو اس وقت ہم کہتے ہیں یہ واو عاطفہ ہے، یہ عطف کے لیے آئی ہے، معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان یہ واو ہے جو جوڑتی ہے اپنے بعد والے کو اپنے سے پہلے والے کے ساتھ، ربط دیتی ہے، مربوط کرتی ہے، تو یہ واو عاطفہ۔ اور اگر اس کو ہمارے معنوں میں لیں جو ہم لیتے ہیں تو پھر یہ واو جو ہے عربی زبان میں واو حالیہ بھی ہوتی ہے
اور یہ گرامر میں متفق مسئلہ ہے، سنی شیعہ کا مسئلہ نہیں ہے، ہر عرب جانتا ہے کہ واو جہاں پہ اور کے معنی میں آتی ہے وہاں پہ واو در آن حالے کے اس کے معنی میں بھی آتی ہے، وائل جسے آپ کہتے ہیں انگریزی میں وائل، WHILE وائل، تو اس کے لیے بھی عربی میں یہ لفظ واو ہے۔ تو ہم یہ ترجمہ کریں گے کہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں وائل دے آر ان رکوع، جب کہ وہ رکوع کی حالت میں ہوتے ہیں۔ وہ یہ کہیں گے کہ یہ الگ بات شروع ہو رہی ہے، پہلے تھی یقیمون الصلاۃ، بات مکمل ہو گئی، پھر ہے اور وہ خدا کی بارگاہ وہ زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ خدا کی بارگاہ میں عاجزی کرتے ہیں۔ تو علماء نے اس پہ بڑی بحث کی ہے، اور سب سے اچھی بحث اس پہ علامہ طباطبائی نے کی ہے تفسیر المیزان میں۔ علامہ طباطبائی نے اس پہ جب بحث کی ہے تو وہ بتاتے ہیں کہ اصل میں جب صلاۃ کا ذکر ہو جائے تو بعد میں عاجزی کا ذکر زکوٰۃ کے وقفے کے ساتھ کرنا جو ہے وہ قرآن کی فصاحت اور بلاغت کے خلاف ہے، چونکہ نماز خود عاجزی کا ایک ذریعہ ہے، عاجزی کا ایک اظہار ہے۔ جب انسان نماز پڑھتا ہے، خدا کے سامنے رکوع کرتا ہے، خدا کے سامنے سجدہ کرتا ہے، تو بیسیکلی وہی عاجزی کا اظہار کر رہا ہے۔ تو نماز کے لیے حکم ہے کہ خضوع اور خشوع کے ساتھ نماز ادا کی جائے۔ وہ اگر یہ راکعون کا لفظ عاجزی والا ہوتا اور اس سے مراد عاجزی ہوتا کہ چلیں ایک ایڈیشنل ایمفیسس کرنا ہے، تو یہ ہونا چاہیے تھا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، اور پھر ہوتا وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، کہ وہ نماز ادا کرتے ہیں بڑی عاجزی کے ساتھ اور وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ ترتیب یوں ہونی چاہیے تھی، لیکن یقیمون الصلاۃ کہہ کے بات کو ختم کر کے زکوٰۃ کا تذکرہ کر کے، زکوٰۃ جو ہے اس کے لیے یہ نہیں کہا گیا کہ زکوٰۃ بڑے خضوع و خشوع کے ساتھ دو، نماز کا کہا گیا ہے کہ نماز بڑے خضوع و خشوع سے پڑھو۔ زکوٰۃ تو یہ ہے کہ خالصتاً اللہ کے لیے دو، وہ صرف اللہ کی خاطر دو، لیکن اس کے لیے لفظ راکعون نہیں ہے۔ زکوٰۃ کا اور راکعون کا آپس میں کوئی ربط نہیں بنتا، لہٰذا یہ ایک فصاحت اور بلاغت قرآن کے ساتھ بھی یہ بات میچ نہیں کرتی کہ آپ اس کا معنی یہ کریں وہ ہم راکعون، کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں بڑی عاجزی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاكِعُونَ، وہ زکوٰۃ ادا کرتے ہیں جب کہ وہ حالت رکوع میں ہوتے ہیں، یہ بات بنتی ہے۔ اور پھر اس کے اوپر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اہل سنت کی اپنی کتابیں، تفسیر کی کتابیں بھری ہوئی ہیں ان روایات کے ذریعے سے اور اس واقعے کے ذریعے سے کہ جو امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر میں لکھا ہے، جو جار اللہ زمخشری نے تفسیر کشاف میں لکھا ہے، جو امام جلال الدین سیوطی نے تفسیر در منصور میں لکھا ہے، جو امام طبری نے اپنے تفسیر طبری میں لکھا ہے۔ یہ صرف چند کتابوں کے میں نے نام لیے ہیں، 30 سے 40 کتاب ہے اہل سنت کی تفسیر کی اور تاریخ کی، جس میں اس آیت کی تفسیر میں یہ موجود ہے کہ ایک مرتبہ مسجد میں علی نماز پڑھ رہے تھے، علی نماز کی حالت میں تھے اور علی خدا سے راز و نیاز کر رہے تھے کہ ایک سائل پاس آ گیا اور اس نے آ کے سوال کیا، اس نے آ کے اپنی حالت بیان کی۔ اور سوالی کا آپ کو معلوم ہے، وہ کہتے ہیں کہ نیڈی جو ہوتا ہے نا، سوالی، وہ بالکل اندھا ہوتا ہے، بہرا ہوتا ہے، اسے اس وقت اتنی اپنی وہ حاجت کا خیال ہوتا ہے، اپنی ضرورت کا خیال ہوتا ہے کہ وہ اس بات کا خیال نہیں کرتا کہ آپ اس وقت کیا کر رہے ہیں، آپ کے پاس وقت ہے نہیں ہے، آپ مصروف ہیں مصروف نہیں ہیں، اس سے سوالی کا کوئی تعلق نہیں ہوتا۔ سوالی کو تو اس وقت صرف اپنے سوال کی فکر ہوتی ہے اور وہ آ کے پوچھتا ہے، مانگتا ہے۔ تو سوالی نے آ کے سوال کیا اور علی نماز پڑھ رہے تھے، اور جب اس نے ایک مرتبہ سوال کیا، دوسری مرتبہ سوال کیا، انہی کتابوں میں لکھا ہے کہ تیسری مرتبہ اس نے یہ کہا کہ خدایا گواہ رہنا، میں تیرے گھر میں آیا تھا، تیرے گھر میں نے آ کے
دست سوال تیرے نیک بندوں کے سامنے پھیلایا تھا، لیکن تیرے گھر سے بھی اب میں خالی جا رہا ہوں۔ بس یہ سننا تھا کہ علی نے حالت رکوع میں ہی سجدے سے پہلے، نماز ختم ہونے سے پہلے اشارہ کر دیا، اپنے ہاتھ کو بڑھا دیا کہ یہ انگوٹھی اتار لو، اور اس نے انگوٹھی اتار لی۔ ادھر علی کی نماز ختم ہوئی، ادھر وحی نازل ہو گئی، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ یہ واقعہ اگر اہل سنت کی اپنی کتابوں میں نہ لکھا ہوتا، اور ایک کتاب نہیں، میں نے عرض کیا 30 سے 40 کتاب ہے جس کے اندر یہ واقعہ موجود ہے، اگر نہ لکھا ہوتا تو پھر کوئی بات تھی کہ ہم بحث کرتے کہ ہاں جی وہم راکعون کا معنی عاجزی ہے یا راکعون کا مطلب رکوع ہے۔ لیکن جب پورا واقعہ موجود ہے، جب پوری کہانی موجود ہے، جب پوری سٹوری موجود ہے، اور اس کے اوپر علماء کی کامنٹریز موجود ہیں کہ یہ شان، یہ آیت حضرت علی کی شان میں نازل ہوئی ہے، یہ آیت حضرت امیر المومنین کی فضیلت میں نازل ہوئی ہے، اور پھر اس انگشتری کے تذکرے ہیں، اس انگوٹھی کے تذکرے ہیں کہ جو امیر المومنین نے زکوٰۃ میں اس سائل کو دے دی تھی، تو پھر اس بات کا کوئی محل نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ اس کا معنی رکوع نہیں ہے بلکہ اس کا معنی عاجزی ہے۔ ایک صلوات پڑھیے بآواز بلند۔ تو عزیزان گرامی، پیرللی آپ کئی چیزیں اس آیت سے سمجھ سکتے ہیں کہ خدا نے جب ولایت کا فیصلہ کیا اپنے اور اپنے رسول کے بعد کہ کون ولی ہوگا، کون حاکم ہوگا، تو خدا نے بٹوین دا لائنز یہ بھی بتا دیا کہ تمہارا ولی، تمہارا حاکم زکوٰۃ دینے والا ہوگا، زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا، زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ جو زکوٰۃ لینے کے مستحق ہو سکتے ہیں وہ سب کچھ ہو سکتے ہیں، مگر حاکم نہیں ہو سکتے، ولی نہیں ہو سکتے، سرپرست نہیں ہو سکتے۔ حاکم وہی ہوگا، ولی وہی ہوگا، سرپرست وہی ہوگا جس پہ زکوٰۃ حرام ہو جائے اور وہ دوسروں کو زکوٰۃ ادا کرتا ہو۔ ایک صلوات پڑھیے بابا۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ۔ تو اب معلوم ہوا کہ خدا نے کیسی کیسی نشانیاں رکھ دی ہیں کہ ان نشانیوں سے پہچانو کہ وہ زکوٰۃ دینے والا ہوگا، وہ زکوٰۃ لینے والا نہیں ہوگا۔ زکوٰۃ کی خاطر مسلمان جنگیں کریں گے، وہ زکوٰۃ کے لیے جہاد کریں گے، وہ زکوٰۃ اکٹھا کریں گے، وہ زکوٰۃ وصول کریں گے، وہ زکوٰۃ لیتے پھریں گے، لیکن جو حاکم اور سرپرست ہوگا، نہ رسول زکوٰۃ لیتے تھے نہ وہ زکوٰۃ لے گا۔ جیسے زکوٰۃ رسول پہ حرام تھی ویسے ہی زکوٰۃ اس اولی الامر کے اوپر، اس حاکم کے اوپر بھی حرام ہوگی۔ رسول بھی زکوٰۃ دیتے تھے، وہ بھی زکوٰۃ دیا کرے گا۔ تو عزیزان گرامی، اس نشانی سے بھی آپ پہچان سکتے ہیں، لیکن پہچاننے کے لیے آنکھیں چاہیے، دل کی آنکھیں، بصیرت چاہیے، اس کے لیے خلوص چاہیے، اس کے لیے ڈیزائر چاہیے، اس کے لیے طلب چاہیے۔ اگر انسان سیکھنا چاہے، دیکھنا چاہے، معلوم کرنا چاہے تو قرآن میں بہت کچھ ہے دکھانے کے لیے، لیکن اگر نہ دیکھنا چاہے تو پھر زبردستی تو خدا نے کہا ہے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ، ہمارا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ جب لوگوں نے اس کھڑے ہوئے ہاتھ کو نہیں دیکھا اتنے بڑے مجمع کے اندر، یعنی یہ کہا جاتا ہے نا کہ جناب یہ اختلاف کیوں ہے، سنی شیعہ کا اختلاف، مسلمانوں میں اختلاف کیوں ہے جناب، رسول اللہ اعلان کر کے کیوں نہیں گئے؟ بھائی اعلان کر کے گئے، اعلان کر کے گئے، صرف اعلان کر کے نہیں گئے، دکھا کے گئے، بتا کے بھی گئے، دکھا کے بھی گئے۔ اور یہ نماز کے حوالے سے بات ہوتی ہے، نماز میں ایسا اختلاف کیوں ہوتا ہے، فلاں چیز میں اختلاف کیوں ہوتا ہے۔ اتنے بڑے مجمع میں چلتے ہوئے قافلے کو روک دینا
اور ایسی جگہ پہ روکنا جہاں کبھی قافلے رکے نہیں تھے. یہ ایسی جگہ تھی جہاں قافلے رکا نہیں کرتے تھے. اگر یہاں قافلے رکا کرتے تو پھر مورخین کہتے کہ جی وہ وہاں پہ قافلہ رکا تھا روٹین کے مطابق اور وہاں پہ کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آ گیا ہوگا. لیکن یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ کبھی قافلے رکے نہیں تھے، لہٰذا یہ ایک سسپینس تھا. کیوں روک دیا رسول نے؟ رسول نے روکا، پیچھے سے آنے والوں کا انتظار کیا، آگے جو چلے گئے تھے ان کو واپس بلایا اور ایک بڑا ان یوزول قسم کا ممبر بنوایا. وہ اونٹوں کے جو پالان تھے ان کو اکٹھا کر کے تپتی ہوئی ریت پہ لوگوں کو بٹھایا اور اتنی دھوپ میں لوگوں کو بٹھایا کہ چلیں، اور نہیں تو یہ ایکسپیرینس تو لوگوں کو یاد رہے گا نا. یہ ایکسپیرینس جو سخت ہوتا ہے وہ لوگوں کو یاد رہتا ہے. روایت میں ہے کہ لوگوں نے یہ عبائیں اپنے پیروں کے نیچے رکھیں اتار کے، اتنی تپتی ہوئی ریت تھی کہ عبائیں اتار کے لوگوں نے اپنے پیروں کے نیچے رکھیں اور اس مجمع میں بٹھا کے رسول نے اعلان ہی نہیں کیا، رسول نے صرف بتایا نہیں بلکہ وہاں پہ نام بھی بتایا. اب وہ جو نام کرتے ہیں کہ قرآن میں نام کیوں نہیں ہے، یہاں پہ تو نام بھی ہے اور صرف نام نہیں ہے بلکہ ساتھ میں کھڑا ہوا بازو بھی ہے اور یہ پوری ڈیمانسٹریشن کر کے دکھایا ہے. تو بتائیے کہ قرآن کے آیت میں اور پیغمبر کی حدیث میں فرق کیا ہے؟ وما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحا. یہ نبی تو وہ ہے جس کے لب جنبش نہیں کرتے جب تک قرآن کی آیت نازل نہ ہو جائے، قرآن کی آیت نازل نہ ہو جائے. اور یہاں قرآن کی آیت ہی نازل ہوئی تھی، یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ. تو قرآن کی آیت بھی موجود ہے، یہاں پہ قافلہ بھی موجود ہے، اور پھر اس کے بعد رسول نے کیا کیا ہے؟ ہاتھ پکڑ کے بھی دکھایا ہے، نام لے کے بھی دکھایا ہے، اور اس میں اشارہ ہاذا بھی ہے. یہ بھی نہیں کہ کوئی اور علی، ہاذا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، یہ علی اس کے مولا ہیں. اب اس سے زیادہ بتائیے کہ کتنی وضاحت کی جا سکتی تھی. ایک صلوات پڑھیے بابا جی. یا علی یا علی یا علی. پھر اس پہ یہ کہنا کہ نہیں جناب یہاں پہ مولا کا معنی دوبارہ پلٹ کے سوئی وہیں پہ کہ دوست ہے، دوستی کا اتنا شوق ہے. جی ہاں، من کن تو مولا ہو فہذا علی، وہاں پہ بھی اللہ بھی دوست ہے. اللہ انما ولیکم اللہ، اللہ تمہارا دوست ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور، وہاں پر بھی اللہ دوست ہے. انما ولیکم اللہ، اللہ دوست ہے. عزیزان گرامی، آپ نے تاریخ پڑھی ہے، یقیناً آپ اس واقعے سے واقف ہیں جب ہجرت کر کے پیغمبر آئے تھے مکہ سے مدینہ میں، اور انصار اور مہاجرین کے درمیان ایک ایک انصاری لیا، ایک ایک مہاجر لیا. تو ان کے درمیان کیا رسول اللہ نے دوستی کا کوئی پیمان کیا تھا؟ ان کو دوست بنایا تھا یا ان کو بھائی بنایا تھا؟ دوست بنایا تھا یا بھائی بنایا تھا؟ بھائی بنایا تھا. دوستی کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، بھائی بنایا تھا. اور جب سب کو سب کا بھائی بنایا، ایک مہاجر ایک انصار، ایک مہاجر ایک انصار، آخر میں سب سے آخر میں علی کو بٹھائے رکھا. لوگ خوش ہیں کہ جناب سب لوگوں کی سب کی دوستیاں یاریاں ہو گئیں، سب بھائی بن گئے، علی آخر میں رہ گئے، ادھر پیغمبر خود رہ گئے. پیغمبر نے کیا کیا؟ سنی اور شیعہ دونوں کی کتابوں میں لکھا ہے، دونوں کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مہاجرین و انصار کو بھائی بھائی بنا دیا تو اس وقت رسول اللہ نے علی کو بلایا اور کہا کہ انت اخی فی الدنیا والآخرہ، اے علی اس دنیا میں اور آخرت میں میرے بھائی تم ہو. یعنی رسول اللہ بتا رہے تھے کہ علی اور پیغمبر کی کیٹیگری ایک ہے،
نہ محمد کسی انصاری کے بھائی بن سکتے ہیں، نہ علی کسی انصاری کے بھائی بن سکتے ہیں، بلکہ یہ اگر بھائی بن سکتے ہیں تو نور نور کا بھائی بن سکتا ہے، ولی ولی کا بھائی بن سکتا ہے، اور وہ جو آسمان سے روحیں آئی ہیں وہ ان کا عقد مواخات آسمان پہ ہوتا ہے، زمین پہ نہیں ہوتا۔ یہ کیٹیگری الگ ہے، ان کو آپس میں ملانا یہ اس کی کوئی بنیاد نہیں بنتی، ورنہ کوئی منطق نہیں ہے۔ رسول اللہ کو چاہیے تھا کسی انصاری کو یہ شرف بخشتے، کسی انصاری کو یہ شرف بخشتے، اس کا بھائی بناتے اس کو اپنے آپ کو، اور علی کو بھی بھائی بناتے تو کسی انصاری کا بناتے۔ یہ ڈسکریمنیشن کیوں ہے کہ جناب سب کو سب کا بھائی بنایا، لیکن جب اپنی باری آئی، جب علی کی باری آئی تو نہ اپنے کو کسی انصاری کا بھائی بنایا اور نہ علی کو کسی کا بھائی بنایا، آپس میں بھائی چارہ بنا کے دنیا کو دکھا دیا تم اور ہو اور ہم اور ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے بابا سے بھلا۔ تو اس کی کچھ تفصیلات انشاءاللہ کل بیان کروں گا، لیکن عزیزان گرامی آیت کا مرکزی نقطہ وہی ہے کہ اسلام میں لیڈرشپ وہ کیریکٹر پہ بیس کرتی ہے۔ اسلام کے اندر جو لیڈرشپ ہے یہ امامت خاندان کی بنیاد پہ نہیں ہے، یہ کیریکٹر کی بنیاد پہ ہے، یہ کنٹریبیوشن کی بنیاد پہ ہے، یہ کوالیفیکیشن کی بنیاد پہ ہے۔ یہ کوالیفائی امامت کے لیے صرف علی کرتے تھے، حسن کرتے تھے، حسین کرتے تھے، پھر اس کے بعد جو ہمارے آئمہ ہیں یہ کوالیفیکیشنز کی بنیاد پہ امام ہیں۔ یہ اس لیے امام نہیں ہے کہ خاندان رسالت سے ان کا تعلق ہے، خاندان بنیاد نہیں ہے، یہ ان کا کردار ہے، یہ ان کی کنٹریبیوشن ہے، یہ ان کا کیریکٹر ہے، اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ ان کا اللہ سے وہ تعلق صلاۃ والا اور مخلوق سے وہ تعلق زکوٰۃ والا، اللہ سے لیتے ہیں مخلوق کو دیتے ہیں۔ یہ ان کا مین کیریکٹر ہے کہ اللہ سے لیتے ہیں اور مخلوق کو دیتے ہیں۔ علم اللہ سے لیتے ہیں، لوگوں سے نہیں لیتے، دنیا میں آ کے کسی سے علم نہیں حاصل کیا۔ کوئی نہیں بتا سکتا محمد نے کسی سے سیکھا ہو، کوئی نہیں بتا سکتا علی نے غیر از محمد کسی سے ایک لفظ سیکھا ہو، کوئی نہیں بتا سکتا حسن نے اپنے باپ، اپنی ماں اور اپنے نانا کے علاوہ کسی سے ایک لفظ سیکھا ہو، کوئی تاریخ نہیں بتاتی حسین نے نانا، باپ، ماں اور بھائی کے علاوہ کسی سے ایک لفظ سیکھا ہو، اور یہی سلسلہ آخر تک چلتا جاتا ہے۔ عزیزان گرامی یہ علم لیتے ہیں تو اللہ سے لیتے ہیں، یہ رزق لیتے ہیں تو اللہ سے لیتے ہیں، یہ کمالات لیتے ہیں تو اللہ سے لیتے ہیں، یہ مقامات لیتے ہیں تو اللہ سے لیتے ہیں، ہر چیز اللہ سے لیتے ہیں، اور پھر اس کو جو ڈیزرو کرتا ہے اس کو یہ دیتے ہیں۔ کسی کو علم کی خیرات دیتے ہیں، کسی کو انگوٹھی کی خیرات دیتے ہیں، کسی کو روٹی کی خیرات دیتے ہیں، کسی کو کسی اور چیز کی خیرات دیتے ہیں، یہ خیرات بانٹتے جاتے ہیں، آسمان سے آیتیں اترتی رہتی ہیں۔ ایک صلوات پڑھیے بابا سے بھلا۔ یہ دیتے جاتے ہیں، یہ رزق بانٹتے جاتے ہیں، یہ لوگوں میں خیرات بانٹتے جاتے ہیں، اور قرآن سے اور آسمان سے آیتیں نازل ہوتی رہتی ہیں، اور یہی ان کی زندگی ہے۔ عزیزان گرامی کہ ساری زندگی انہوں نے دیا ہے، اور عزیزان گرامی انہوں نے صرف لوگوں کو روٹی نہیں دی، انہوں نے صرف لوگوں کو انگوٹھی نہیں دی، انہوں نے صرف لوگوں کو مادی چیزیں نہیں دیں، انہوں نے روحانیت دی ہے، معنویت دی ہے، علم دی ہے، معرفت دی ہے، اور پھر اس دین خدا کو انہوں نے خون دیا ہے، انہوں نے اس دین خدا کو اپنی جان کے نذرانے پیش کیے ہیں۔ ان کے پاس جو کچھ تھا انہوں نے اپنی بھری ہوئی جھولی آ کے اس دین خدا کو بچانے کے لیے خالی کر دی ہے کربلا میں آ کے، اور ساری زندگی ان کا کام یہی رہا ہے۔ عزیزان کرام کہ انہوں نے جو زکوٰۃ دی ہے یا جو صدقات دیے ہیں یا خیرات دی ہے، وہ اس طرح نہیں ہے کہ وہ صرف لوگوں کو دی ہے، دین خدا کو کیا کچھ دیا ہے۔
جہاں پہ دین سے لیا ہے وہاں پہ دین کو دیا ہے، جہاں پہ اللہ سے لیا ہے وہاں پہ پلٹ کے اللہ کو دیا بھی ہے۔ پھر اللہ کی بارگاہ میں بھی جس انداز سے یہ دیتے ہیں اور جس انداز سے انہوں نے دیا ہے، قربانیاں دی ہیں، خون دیا ہے، جانیں دی ہیں، اپنی اولاد کے نذرانے پیش کیے ہیں، اس طرح سے کسی اور نے نہیں کیے۔ عزیزان گرامی، ہم دیکھتے ہیں یہ صرف کربلا نہیں، کربلا تو ایک بہت بڑا معرکہ ہے، لیکن پوری تاریخ اس خاندان کی قربانیوں سے عبارت ہے، قربانیوں سے عبارت ہے، اور انہوں نے ہر چیز اللہ کے راستے میں قربان کی ہے۔ عزیزان گرامی، وہ مادی چیزیں، وہ رزق دے دینا، روزی دے دینا، روٹی دے دینا، انگشتر دے دینا، اپنا مقام، اپنی کرسی، اپنی پوزیشن، یہ جتنی چیزیں ہیں ان سے صرف نظر کر لینا، قوم کو بخشتے رہنا، قوم کو دیتے رہنا اپنی جگہ پر۔ لیکن عزیزان گرامی، جو کچھ انہوں نے جس شان سے کربلا میں آ کے دین خدا کو دیا ہے، وہ صرف اسی خاندان کا حصہ ہے، اس کی کوئی مثال نہیں۔ اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ خدا نے ان کا انتخاب کیوں کیا تھا، خدا نے یہ منصب ان لوگوں کے گھر میں کیوں رکھا تھا، خدا نے ان کو کیوں ولی بنایا، خدا نے ان کو کیوں حاکم بنایا، خدا نے ان کو کیوں نمائندہ بنایا، ان کو کیوں امام بنایا۔ کربلا میں آ کے انہوں نے اپنی وہ جو استحقاق تھا اس کو ثابت کر دیا ہے۔ میں ایک چیز بیان کرتا ہوں، مجھے خوف ہے کہ کہیں ٹائم زیادہ نہ ہو جائے، لیکن ایک دو جملوں میں میں کوشش کرتا ہوں جلدی سے بیان کر دوں کہ دیکھیے، خدا کا ایک نظام ہے، اور وہ نظام یہ ہے کہ اس دنیا میں پہلے تم نیکی کرو اور پھر اس کے بعد خدا اس کی جزا تمہیں آخرت میں دے گا۔ اس کو منظور ہوا تو دنیا میں بھی دے گا، دنیا میں نہ دی تو آخرت میں تو دے گا، لیکن یہ ہے کہ پہلے آپ قربانیاں دیں، آپ کنٹریبیوٹ کریں، پھر اللہ آپ کو اس کا اجر دیتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ لوگوں کے جو کمالات بیان کیے جاتے ہیں کہ فلاں صاحب نے یہ کارنامہ انجام دیا، فلاں صاحب نے یہ کارنامہ انجام دیا، تو اس کے بعد ان کو یہ لقب ملا، اس کے بعد ان کو یہ منصب ملا، ان کو یہ ٹائٹل ملا، ان کو یہ خطاب ملا۔ ہر خطاب کی، ہر ٹائٹل کے پیچھے ایک کہانی موجود ہے کہ اس بنیاد پہ ان کو یہ مقام اور یہ منصب ملا۔ یہی آپ پڑھتے اور سنتے آئے ہیں نا۔ لیکن یہاں پر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، ابھی نہ ان پہ نماز واجب ہوئی ہے، نہ روزہ واجب ہوا ہے، نہ جہاد واجب ہوا ہے، نہ ہی انہوں نے کوئی ایسا بظاہر کارنامہ انجام دیا ہے، لیکن اللہ کے رسول بتا رہے ہیں کہ الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ، الحسن والحسین سیدا شباب اہل، یہ جنت میں ہی صرف نہیں بلکہ جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے۔ جنت کی سرداری مل گئی، ابھی گود میں ہیں، ابھی بچے ہیں، ابھی کوئی جہاد نہیں کیا، ابھی کوئی زکوٰۃ ادا نہیں کی، ابھی کوئی اس طرح کی نماز واجب نہیں پڑھی، ابھی کوئی کنٹریبیوشن اس طرح کا نہیں ہوا، اور جنت ہی نہیں بلکہ جنت کی سرداری بھی مل گئی۔ تو ایک سوال تو ہے کہ خدایا یہ کیسا عدل ہے، یہ کیسا نظام عدل ہے کہ تو ادھر تو لوگوں کو کہتا ہے کہ جب تک پہلے تم عمل نہیں کرو گے میں جزا نہیں دوں گا، پہلے عمل کرو تو میں جزا دوں، تم کام کرو تو میں تمہیں جنت دوں، تم قربانی دو تو میں تمہیں جنت دوں۔ تو کوئی آدمی نیکی کیے بغیر جنت میں نہیں جا سکتا، پہلے نیکی کرے گا پھر جنت ملے گی۔ اور یہاں پہ یہ ہے کہ نیکیاں کرنے سے پہلے جنت ہی نہیں جنت کی سرداری بھی دے دیتا ہے۔ تو ایک سوال تو ہے نا، کم سے کم بنتا ہے نا کہ اللہ سے کہ یہ تیرا عدل کیسا ہے۔ تو عزیزان گرامی، میں اس کا جواب یہ دیا کرتا ہوں کہ آپ کبھی دکان پہ جائیں نا، اب یہاں کی دکانیں تو کچھ اور سسٹم ہے، لیکن ہمارا جو معاشرہ ہے اس میں تو عام طور پہ لکھا ہوتا ہے کہ ادھار منع ہے، آج نقد اور کل ادھار۔ آج صرف نقد ملے گا، ادھار نہیں ملے گا، آپ پیسے لائیے سودا لیجئے، اور عام طور پہ اس کا دکاندار کا یہی ایٹیٹیوڈ ہے۔ لیکن اتنے میں آپ دیکھتے ہیں کہ ایک گاہک ایسا بھی آتا ہے کہ وہ ساری دکان بھی اگر اٹھا لے
تو دکاندار خوشی خوشی اس کو دینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، اس بنیاد پہ کہ اس آدمی کا کریڈٹ ایسا ہے، اس آدمی کی کریڈیبلٹی ایسی ہے، اس کا کردار ایسا ہے کہ یہ ساری دکان بھی اٹھا کے لے جائے تو مجھے فکر کوئی نہیں ہے، یہ واپس دے گا، یہ واپس لا کے مجھے دے گا۔ اس کا کریڈٹ اس قسم کا ہوتا ہے کہ آپ اس کو پوری دکان دینے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ خدا نے بچپن میں محمد کے نواسوں کو جو جنت دے دی تھی نا، اس بھروسے پہ دے دی تھی کہ یہ رکھنے والے نہیں ہیں، یہ اتنا عمل کر کے دکھائیں گے کہ امت دیکھے گی، دنیا دیکھے گی، اور جو ان کے ذمہ ہوگا یہ دنیا سے حساب پاک کر کے جائیں گے۔ میں سمجھتا ہوں اتنا حسین پہ واجب بھی نہ تھا جتنا حسین نے ادا کر کے دنیا کو دکھا دیا کہ دیکھو میں نے جنت کی قیمت دنیا میں چکائی ہے، میں نے وہ سرداری کی ساری قیمت دنیا میں ادا کی ہے۔ خدا جانتا تھا یہ وہ گاہک ہیں کہ جن سے نقد لینے کی ضرورت نہیں ہے، یہ سب کچھ لے لیں لیکن یہ اس کی قیمت ادا کر کے جائیں گے۔ ایک صلوات پڑھیے بابا جی۔ ان پہ قدرت کو اتنا بھروسہ ہے، اتنا بھروسہ ہے قدرت کو ان کے اوپر کہ سب کچھ پہلے دے دیا ہے کہ یہ بعد میں سب کچھ آتا رہے گا، اور یہ کوئی چیز بھی مفت میں رکھنے والے نہیں ہیں۔ یہ خدا کے شاگرد ہیں، یہ خدا کے تربیت یافتہ ہیں۔ جیسے خدا کسی کی کوئی چیز نہیں رکھتا نا، ملٹی پلائی کر کے دیتا ہے، تو یہ خدا کے شاگرد ہیں، یہ خدا کے تربیت یافتہ ہیں۔ ان کے اندر بھی وہی خاصیت ہے، یہ صرف وہی چیز واپس نہیں دیں گے، ملٹی پلائی کر کے دیں گے۔ جو ان پہ واجب ہے یہ صرف وہی نہیں بلکہ اس سے بہت بڑھ کے دیں گے۔ عزیزو، کربلا میں حسین نے جو کچھ دیا تھا نا، یہ سب حسین پہ واجب نہ تھا، لیکن حسین نے آ کے جیسے خدا نے اپنے کمالات دینے میں، اپنے انعامات دینے میں کوئی کمی نہ کی تھی نا، اب دیتے وقت حسین نے بھی کہا تو جو چاہتا ہے لے، جو چیز تیرے دین کو چاہیے میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اے میرے نانا کے دین، تجھے کیا چاہیے؟ جو تجھے چاہیے۔ تمہیں میرے چھوٹے بچے کی ضرورت ہے، میں اصغر دینے کے لیے تیار ہوں۔ تمہیں میرے بھائی کا یتیم چاہیے، میں اس کو دینے کے لیے تیار ہوں۔ تمہیں میرے بھائی ابو الفضل العباس کے شانے چاہیے، میں ابو الفضل العباس دینے کے لیے تیار ہوں۔ تمہیں میری بہنوں کی چادریں چاہیے تو میں ان کی چادریں دینے کے لیے بھی تیار ہوں۔ مجھے مدینہ چھوڑنا چاہیے تو میں مدینہ چھوڑتا ہوں، میں بندھا ہوا احرام چھوڑتا ہوں، میں بھوک اور پیاس برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اور عزیزو، یہ جو قربانی جس کا آج میں تذکرہ کرنے چلا ہوں، ایسے بیٹے کوئی باپ اپنے ہاتھ سے مرنے کے لیے پیش نہیں کرتے۔ کوئی بوڑھا باپ جوان بیٹے کو، اور وہ بیٹا بھی علی اکبر جیسا بیٹا، وہ بیٹا کہ جو شکل میں، جو اخلاق میں، گفتار میں، کردار میں محمد مصطفیٰ کی شکل ہو، ہم شکل پیغمبر، اس بیٹے کو قربانی بنانا، اس بیٹے کو میدان میں بھیجنا، 3 دن بھوکا پیاسا رکھ کے اس کو بھیجنا، یہ حسین کا جگر تھا۔ لہٰذا یہی ہے کہ جب علی اکبر آئے ہیں نا اجازت لینے کے لیے، حسین نے اجازت تو دے دی، لیکن کہا کہ بیٹا تمہیں تمہاری پھوپھی نے پالا ہے، جاؤ پھوپھی کی خدمت میں، پہلے اجازت پھوپھی سے جا کے لو، پھر اپنی ماں سے اجازت لو، اور ان سب سے ودا ہو کے آؤ، میں تو اجازت دے ہی دوں گا، لہٰذا جاؤ خیام میں اجازت لینے کے لیے۔ عزیزو، علی اکبر آتے ہیں خیمے کے اندر، پہلے پھوپھی کی خدمت میں جاتے ہیں، جس پھوپھی نے پالا تھا، حضرت زینب اپنے سامنے علی اکبر کو سر جھکائے کھڑا دیکھتی ہیں، کہتی ہیں بیٹا میں جانتی ہوں تم کیوں آئے ہو، لیکن بیٹا ہم نے تمہیں قربان کر دیا اللہ کے راستے میں۔ رات ماں زہرا آئی تھیں خواب میں، ہم نے ان سے پلیج کر دیا تھا تمہیں، ہم نے تمہیں اجازت دے دی، بیٹا جاؤ فرزند رسول پہ قربان ہو جاؤ۔ یہ سننے کے بعد علی اکبر کا دل بڑھا،
ماں کی خدمت میں آئے، ام لیلہ کی خدمت میں آئے۔ ماں اب جب جوان بچے کو سامنے دیکھتی ہے، اپنے پاس بٹھاتی ہے، بچے کا ماتھا چومتی ہے، بچے سے پیار کرتی ہے، لیکن پھر وہی بات کہ میں اپنے بیٹے کو فرزندے زہرا پہ قربان کرنے کے لیے تیار ہوں، بیٹا جاؤ، ہماری طرف سے اجازت ہے۔ علی اکبر نے ایک ایک بیوی سے، ایک ایک مستور سے، ایک ایک بچے سے وداع کیا۔ جب سب سے وداع کر چکے نا اور آ گئے بابا کی خدمت میں، کہا بابا سب سے وداع کر لیا ہے۔ کہا اچھا سب سے وداع کر لیا ہے، اب ہم تمہیں وداع کرتے ہیں۔ حسین نے رسول اللہ کا امامہ منگوایا کہ رسول اللہ کا امامہ لایا جائے۔ وہ امامہ ہم شکل پیغمبر کے سر پہ رکھا، رسول کا لباس منگوایا اور علی اکبر کو لباس پہنایا، اور ایک مرتبہ کہا میں آخری مرتبہ رسول کی زیارت کرنا چاہتا ہوں، تو ہم شکل پیغمبر ہے، میں چاہتا ہوں امامہ بھی رسول والا ہو، میں چاہتا ہوں کرتا بھی رسول والا ہو، میں چاہتا ہوں عبا بھی رسول والی ہو، میں چاہتا ہوں قبا بھی رسول والی ہو۔ اور ایک مرتبہ میں آنکھ بھر کے آخری مرتبہ اپنے نانا کی شکل، اپنے نانا کی صورت، اپنے نانا کی شبیہ کو دیکھ لوں۔ اس کی زیارت کرنے کے بعد مولا نے علی اکبر کو وداع کیا۔ علی اکبر گھوڑے پہ بیٹھے، علی اکبر چلے جا رہے ہیں کہ ایک مرتبہ احساس ہوا کہ جیسے پیچھے پیچھے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے، جیسے پیچھے پیچھے کوئی چلتا ہوا آ رہا ہے۔ مڑ کے دیکھا تو بوڑھا باپ ہے، کمر پہ ہاتھ رکھے ہوئے ہیں اور پیچھے پیچھے چلتا ہوا آ رہا ہے۔ کبھی ہاتھ دعا کے لیے بلند کرتا ہے، کبھی ہاتھ کمر پہ رکھتا ہے۔ بابا آپ سے تو وداع کر کے آیا ہوں، بابا میں تو آپ سے وداع کر چکا تھا۔ کہا اکبر ہاں تم وداع کر چکے تھے، مگر تم جوان ہو، تم میری عمر کے ہوتے اور تیری عمر کا کوئی تمہارا جوان بیٹا ہوتا اور وہ اس طرح سے رخصت ہو کے جا رہا ہوتا تو بیٹا میں تم سے پوچھتا کہ کس طرح سے ایک مرتبہ وداع کرنے کے بعد کیا باپ بیٹھ سکتا ہے؟ علی اکبر کو اجازت دی، علی اکبر میدان میں گئے۔ علی اکبر عباس کے شاگرد تھے، حیدر کرار کی شجاعت کے وارث تھے۔ اکبر میدان جنگ میں گئے، اکبر نے رجز پڑھنا شروع کیے اور پکار پکار کے کہنا شروع کیا، میں علی کا پوتا ہوں، میں حسین کا بیٹا ہوں، میں عباس کا شاگرد ہوں، میں دین محمد مصطفیٰ کا دفاع کروں گا، میں فرزند فاطمہ زہرا کا دفاع کروں گا۔ یہ کہتے جاتے تھے، جہاد کرتے جاتے تھے، آگے سے جو دشمن آتے ان کو گاجر اور مولی کی طرح علی اکبر کاٹتے ہوئے آگے بڑھتے جاتے تھے۔ حمید سے روایت ہے، حمید بن مسلم سے روایت ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ میں نے ایک افسر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ یہ لوگ جو لڑ رہے ہیں نا علی اکبر سے، یہ غلط لڑ رہے ہیں، یہ شام تک بھی اگر لڑتے رہے تو یہ سب مارے جائیں گے، یہ علی اکبر کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اس کے سینے میں علی حیدر کرار کا دل ہے۔ اس سے لڑنے کا طریقہ یہ ہے کہ یہ دھوکے سے لڑیں، یہ پیچھے سے آئیں، سائیڈ سے آئیں۔ چنانچہ یہی ہوا کہ ایک ظالم پیچھے پیچھے چلا، ایک برچھی ہاتھ میں پکڑ کے ایک گھات لگا کے کھڑا ہوا تھا۔ اکبر جب حملہ کرتے ہوئے وہاں سے گزرے ہیں نا تو اس نے برچھی کا وار کیا ہے علی اکبر کے پہلو میں، بس اس برچھی کا علی اکبر کے پہلو میں لگنا تھا۔ علی اکبر گھوڑے کی زین پہ نہیں سنبھل سکے، زمین پہ آ گئے، آواز دے کے کہا بابا میرا سلام آخر، بابا میرا سلام قبول کیجئے، میں اس دنیا سے جا رہا ہوں۔ جوان بیٹا جب سلام کہتا ہے، علی اور حسین وہاں سے اٹھتے ہیں، آتے ہیں، بیٹے کے سرہانے، بیٹے کے سر کو اپنی گود میں رکھتے ہیں، دیکھتے ہیں علی اکبر نے ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا ہے۔
علی اکبر نے ہاتھ سینے پہ رکھا ہوا ہے، ایک پیر کو کبھی علی اکبر سمیٹتے ہیں کبھی پھیلاتے ہیں. کہا اکبر یہ تم ایک پیر سمیٹتے ہو ایک پیر پھیلاتے ہو، سینے پہ تم نے ہاتھ رکھا ہوا ہے، یہ کیا وجہ ہے؟ کہا بابا ظالم نے جب میرے سینے میں برچھی کا یہ پھل مارا تھا تو وہ یہ کہہ رہا تھا میں نے سنا ہے حسین بڑے صابر ہیں. جب بیٹے کے سینے سے اس برچھی کے پھل کو نکال لیں گے تو پتہ چلے گا کہ حسین کتنے صابر ہیں. یہ سنا تو مولا کہتے ہیں کہ علی اکبر پھر چاہتے ہو کہ میں اس پھل کو تمہارے سینے سے نکالوں؟ کہا بابا آپ فخر ابراہیم ہیں، میں فخر اسماعیل ہوں. آج آپ کا امتحان ہے، آج انبیاء کی روحیں آسمان سے دیکھ رہی ہیں. بابا آپ بے شک اس کو نکالیے. عزیزان گرامی، حسین نے ایک زانو زمین پہ رکھا، ایک زانو اٹھا کے رکھا، ایک ہاتھ زمین پہ رکھا، ایک ہاتھ علی اکبر کے سینے میں جو برچی کا پھل تھا نا اس میں ڈالا. بس اس پھل کو ہاتھ کا لگنا تھا. علی اکبر کا لاشا تڑپ گیا، لاشا تڑپ گیا. علی اکبر کی لاش کا تڑپنا تھا، کربلا کی زمین تڑپ گئی. کربلا کی زمین کا تڑپنا تھا، عرش الہی تڑپ گیا. آسمان پہ روحوں، آسمان پہ فرشتوں، آسمان پہ آسمانوں کے آسمان میں پیغمبروں اور نبیوں میں ایک شور اٹھا، آج کربلا میں کیا ہو رہا ہے؟ خدا نے کہا ابراہیم آج دیکھو کربلا کی زمین پہ، آج ذبح عظیم کا منظر دیکھو، آج میرا حسین قربانی دے رہا ہے. عزیزو ایک مرتبہ انبیاء کا مجمع اکٹھا ہو گیا، انبیاء کی روحیں آس پاس میں آ گئیں. محمد مصطفیٰ موجود ہیں، نوح موجود ہیں، ابراہیم موجود ہیں، اسحاق و یعقوب موجود ہیں. انبیاء کا مجمع ہے اور حسین بیٹے کے سینے سے برچی کا پھل نکالنے لگے ہیں. ایک مرتبہ ہاتھ ڈالتے ہیں، کہتے ہیں بسم اللہ و باللہ علی و علی ملت رسول اللہ. ایک کہہ کے حسین نے برچی کا پھل نکالا، لیکن پھل تو نکل آیا مگر ساتھ ہی علی اکبر کا کلیجہ بھی نکل آیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. ماتم حسین. السلام علیک یا ابا عبداللہ، السلام علیک یا ابن رسول